خوشبو آئی، لیکن پیغام کیا تھا؟ یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں آیا ہوں مگر میرے نبی ابھی آنے والے ہیں۔ کسی کی ولادت کا یہ پیغام نہیں تھا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ پیغام کسی کی ولادت پر یا کسی کی زبان کے خطبے پر ایسا نہیں تھا۔ کسی کا میلاد سارے سبق پڑھانے کے لیے نہیں تھا، کسی کا میلاد ایسا نہیں تھا جو اور کسی نبی کی ولادت کی گنجائش نہ چھوڑے۔ 12 ربیع الاول شریف کو وہ ہستی دنیا میں آئی جن کی ولادت نے پھر کسی نبی کی ولادت کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ لیکن کس طرح سرکار فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے میں مکمل کروں۔ انسان، انبیاء کرام سب نے اپنی ڈیوٹی بدری کی آسن نبھائی، کسی نے بھی کوئی کمی نہیں کی، لیکن پڑھانا تو وہی تھا جو رب نے کہا تھا کہ یہ پڑھاؤ۔ کبھی انبیاء کو یہ بھی پڑھانا ہوتا تھا امتوں کو کہ سامنے کہیں نکلنا ہو تو کپڑے پہن کے جانا چاہیے۔ یہاں سے سبق شروع ہوئے اور لائق وزڈم کی طرف انسان بڑھتا چلا گیا۔ جب اس لائق ہو گیا کہ وہ کچھ سمجھ لے جو قیامت تک کے مسائل حل کرے، تو پھر خالق کائنات نے انہیں بھیجا جو صرف اس وقت کے نہیں قیامت تک کے مسائل حل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ لہذا سرکار فرماتے ہیں میں تو مکمل کرنے آیا ہوں، کوئی باقی رہ جائے تو کوئی اور نبی آئے، رب کوئی مجھ سے بچا کے رکھے کسی کی زبان سے مخلوق تک پہنچانے کے لیے تو پھر کوئی آئے۔ رب نے سارا مجھے دے دیا اور میری زبان سے پہنچوا دیا، پیچھے کوئی بچا نہیں، اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس نے یہ اعلان صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروایا، اب پیچھے کچھ بچا نہیں۔ تو کوئی نبی آئے تو کیا کرنے، کیا پیغام دینے آئے؟ مجدد دین و ملت امام اہل سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، دیکھو امام کا کمال ہے۔ ہماری یہ گھنٹوں کی تقریر انہوں نے ایک شعر میں بیان کی ہے، کہتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں اونچا کوئی باغ رسالت کا۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحن نبوت میں یہ پھول جب کھل گیا، حسین اتنا، جمیل اتنا، خوشبو اتنی، روشنی اتنی، تعلیمات، خواہ نظام زندگی ہو خواہ نظام بندگی، ماں کے رحم کے اندر بچے کے حقوق ہوں یا قبر میں دفن ایک بوڑھے کے حقوق ہوں، وہ فرش سے متعلق ہوں یا عرش سے متعلق ہوں، کائنات کا ہر سبق وہ دنیا میں پڑھانے آئے ہیں۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، پہلے بڑے بڑے پھول کھلے مگر صحن چمن بھرتا نہیں تھا، پھر بھی جگہ بچی ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول شریف کو وہ پھول کھلا، اب صحن نبوت میں تو جگہ ہی نہیں بچی۔ اب کوئی کانٹا مرزا دجال جیسا کوڑے کے ڈھیر پہ تو اگ سکتا ہے مگر صحن نبوت میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا۔ یا رسول اللہ، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں اونچا کوئی باغ رسالت کا۔ تو یہ جو کار نبوت ہے جو ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مسلک اہل سنت درکار ہے۔ کیوں؟
دوسرے بھی تقریر کریں گے ختم نبوت پر تو بیان کر جائیں گے اپنے عقیدے کی طرف دھیان کیے بغیر کہ ہم عقیدہ اپنا کیا رکھتے ہیں. ختم نبوت کا مطلب وہ بھی بیان کرتے کرتے کہیں گے کہ آپ کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں, سرکار ہر مسئلے کا جواب دے گئے ہیں, ہر فتنے کا علاج کر گئے ہیں, ہر بیماری کا علاج کر گئے ہیں. اب قیامت تک کی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا انہوں نے علاج نہ کیا ہو. یہ وہ بھی تقریریں کرتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو کل کا بھی پتہ نہیں معاذ اللہ, لیکن ختم نبوت پر تقریر یہ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ختم نبوت کے لیے, تقریر کے لیے یا سننے کے لیے جو عقیدہ افورڈ کرتا ہے اسے ہی مسلک امام احمد رضا کہا جاتا ہے. کار نبوت مکمل کیا تو اس کا ایک خطبہ تھا صحیح بخاری شریف میں, لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ. یہ اس وقت کی تقریر ہے جب کچھ منافقین نے ہمارے آقا علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ یہ کہتے تو یہ ہے میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں. جس طرح کہ وہ تفسیر خازن میں تفصیل سے شان نزول موجود ہے, اوردت علی امتی کما اورد علی آدم فی صورہا فی الدین. انہیں سے آدم علیہ السلام کو قیامت تک اپنی اولاد دکھائی گئی, ایسے ہی سرکار فرماتے ہیں قیامت تک مجھے میری امت دکھائی گئی. اب اس کو سن کے عاشق خوش ہوں گے کہ ہم پہ بھی وہ نگاہ نبوت پڑی تھی. اور پھر سرکار نے فرمایا ان میں سے رب نے تقسیم کر کے مجھے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو آپ کو مانیں گے اور یہ وہ ہیں جو انکار کریں گے. تو لفظ امت یہاں امت دعوت کے معنی بھی ہے, اجابت کے معنی میں نہیں. اس میں مسلمان بھی شامل تھے, کافر بھی, وہ سارے دکھائے گئے. اور پھر ان میں عاشق جو ہیں مسلمان ان کی نشاندہی بھی کی گئی اور منکروں کے بارے میں بھی بتایا گیا. جب یہ خبر منافقین تک پہنچی تو ان سے ہضم نہ ہو سکی. انہوں نے اپنی محفل میں یہ کہا زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یہ تو صرف گمان ہے ان کا, یہ لوگ اتنا دور تک جانتے ہیں. دلیل دینے لگے اگر جانتے ہوتے قیامت تک لوگوں کو تو ہمیں تو جانتے ہوتے جو ہم ساتھ ہیں. کہتے ہیں ممن لم یخلق بعد, کہ جو اب تک پیدا بھی نہیں ہوئے, 15ویں صدی میں ہوں گے یا قیامت تک پیدا ہوں گے, میں ان کو جانتا ہوں کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے. تو کہنے لگے ہم تو ساتھ نماز پڑھتے ہیں, پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور کلمہ ہم نے اوپر سے پڑھا ہے, ہمیں تو جانتے نہیں. جانتے ہوتے تو دھکا دے کے نکالتے, ہمیں تو ساتھ رکھا ہوا ہے اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں قیامت تک کو جانتا ہوں. یہ جب انہوں نے تنقید کی تو میرے آقا علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا, ہنگامی جلسہ ہوا, منبر لگایا گیا, سرکار رونق افروز ہوئے, حمد اللہ واسنا علیہ, اللہ کا خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد یہ جملہ بولا ما بال اقوام طعنوا فی علمی. ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے مجھے بے علمی کے تانے مارتے ہیں. میرے استاد علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ جب اس کا ترجمہ کرتے تھے تو فرماتے تھے کیا پدی کا شوربہ. یہ لوگ ہوتے کون ہیں کہ مجھے تانے مارے. جبریل لانے والا, اللہ دینے والا, میں لینے والا, ان کے درمیان میں کوئی شراکت ہی نہیں, کوئی حصہ ہی نہیں, اور یہ بک بک کرتے ہیں ما بال اقوام طعنوا فی علمی. ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے, یہ ہوتے کون ہیں. فرمایا واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ. فرمایا مجھے ایسے تانے منظور نہیں, تجربہ کر کے دیکھ لو, آج سے لے کر قیامت تک کوئی بات کوئی واقعہ مجھ سے پوچھ لو, میں ادھار نہیں کروں گا, یہی بیٹھا ابھی جواب ارشاد فرماؤں گا.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری کی لفظ ہے، لا تسألونی عن شیء، یہ نکرہ کا نفی ہے، اور سارے علماء کو پتا یہ مفید عموم ہے. اور بات جو تھی وہ غیب کی خبروں کی تھی، کیونکہ بحث یہ چھڑی ہوئی تھی. یہ نہیں تھا کہ تمہیں روزہ کا مسئلہ پوچھنا ہے یا نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے. اس پر تو منافقوں نے اعتراض ہی نہیں کیا تھا کہ پیغمبر کو روزے کے مسئلے نہیں آتے. انہوں نے اعتراض کیا تھا مستقبل کی خبر کے بارے میں، کہ یہ کہتے ہیں میں مستقبل میں جو صدیوں بعد پیدا ہوں گے میں ان سب کو جانتا ہوں، ہمیں تو نہیں جانتے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آج سے لے کر فیما بینکم و بین الساعہ، آج سے لے کر قیامت تک کوئی چیز بھی ہو، کوئی واقعہ پوچھو میں اس کا جواب دوں گا. اب یہ جو لا تسألونی عن شیء نکرہ تحت النفی ہے، صرف اس کا جو مفہوم وسیع ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کئی ہفتے نہیں کئی سال درکار ہے. لا تسألونی عن شیء، جو چاہو پوچھو کہ قیامت تک کتنی بار بادل بنیں گے، قیامت تک کتنی بار بارش برسے گی، کتنی بار بارش کے کتنے قطرات ہوں گے، قیامت تک کتنی بار سورج طلوع ہوگا، کتنی بار چاند چمکے گا، وہ چاندنی کس کس چیز پہ پڑے گی، قیامت تک کتنی چوٹیاں ہوں گی، قیامت تک درختوں کے پتے کتنے ہوں گے، قیامت تک کون کون پیدا ہوگا، قیامت تک کون کون فوت ہوگا، کتنے حادثے ہوں گے، کتنی جنگیں ہوں گی. فیما بینکم و بین الساعہ، آج سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو. یہ نہیں کہ میں 99 کا جواب دے دوں اور 1 کا ادھار کروں، نہیں 100 پوچھو گے تو 100 کا جواب، 1000 پوچھو گے تو 1000 کا جواب. جو چاہو پوچھو، میں ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاج نعرہ ختم نبوت، تاج نعرہ ختم نبوت، تاج نعرہ ختم نبوت. یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک، 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 یا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو، یہ جب پیشکش سرکار نے فرما دی اپنی طرف سے، جو چاہو پوچھو، اور ہیں غیب کی خبریں، اور اس میں کوئی پابندی نہیں یہ پوچھنا یہ نہ پوچھنا. اور یہ علیحدہ موضوع ہے کہ ایک سرکار نے تو مستقبل کی آفر کی، صحابہ نے خود فیصلہ کر لیا. اگر یکونوں کا مانتے ہیں تو پھر کانا کا بھی جانتے ہیں. پوچھنے والا نے پوچھا، من نبی یا رسول اللہ، کہ میرا باپ کون ہے؟ تو یہ جو اس وقت 40 سال کا بندہ پوچھ رہا تھا وہ 40 سال پہلے کی بات پوچھ رہا تھا، اور تھا عربی. یہ نہیں کہ اس کو پتا نہیں کہ سرکار نے مستقبل کا کہا ہے اور میں ماضی کا کیوں پوچھوں. اور سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا میں نے تو مستقبل کی آفر کی تھی تم ماضی کا کیوں پوچھتے ہو. سرکار نے فوراً اس کو جواب عطا فرما دیا کہ تمہارے نسب میں کوئی فرق نہیں. اب ختم نبوت پہ تقریر کرنے کے لیے مسلک بھی وہ ہونا چاہیے. قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا، جتنی بیماریاں آنی تھی، جتنے فتنے آنے تھے، جو کچھ ہونا تھا سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور بیماری کا علاج فرما بھی رہے تھے. دیکھو کہتے ہیں کہ جواب دے گئے. اگر سوال کا پتہ نہ ہو تو کوئی جواب دے سکتا ہے؟ پہلے تو سوال کا پتہ ہو. بیماری کا علاج تب ہو جب پہلے بیماری کا پتہ ہو. تو عقیدہ یہ ہو کہ کل کی خبر بھی نہیں جانتے تو قیامت تک کی بیماریوں کا علاج کیسے کر گئے؟ تو ہم حقدار ہیں کہ ختم نبوت بیان کریں گے، کیونکہ ہمارے عقیدے میں وسعت ہے. اور پھر میں تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی دلا دوں کہ جب سرکار کہہ رہے تھے لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ الا نبأتکم بہ،
تو جو آفر تھی اس میں ممکنہ جو سوالات تھے، ایک سوال یہ بھی ہو سکتا تھا سرکار کی دی ہوئی اجازت کے مطابق کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ فرما دو کہ دنیا میں قیامت تک کتنے ملک بنیں گے. یہ بھی اسی موضوع کا حصہ تھا. سرکار تعداد بتا ان ملکوں کے نام کیا ہوں گے، تو ان ناموں میں پاکستان کا نام بھی ضرور آتا. صحابہ پوچھتے محبوب جسے پاکستان کہتے ہو اس کے شہروں کے نام بھی بتاؤ، کیونکہ یہ اس موضوع کا حصہ تھا کہ جو بھی پوچھنا ہے تو ہڑپے کا نام ضرور آتا. اور سرکار فرماتے ہیں جس کو ہڑپا کہہ رہے ہو محبوب اس کی عجبہ مارکی میں جو فلاں تاریخ کو بیٹھیں گے ان کا بھی نام بتاؤ، تو ہر غلام کا نام بھی ضرور آتا. کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے جو پوچھو گے میں اس کا جواب ارشاد فرماؤں گا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام بھی دلالت کرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اور یہ اب آ کر ان لوگوں کو بھی ضرورت پڑ گئی جن کا سبق دن رات یہ تھا کہ یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے. تو مستشرقین نے کہا پھر وہ تو اس وقت کا دین لے کے آئے تھے، اس وقت کے حالات جانتے تھے، اس وقت ان کا دین کامل تھا، آج کا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا معاذ اللہ. تو پھر آج کوئی نیا دروازہ ڈھونڈنا چاہیے. آج نئی دنیا ہے. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ ایک بابا جو ہڑپا دیہات میں کسی کونے بیٹھا رہا ہے وہ کہے کہ لاہور کا ٹریفک پلان میں بناؤں گا، تو وہ کیسے بنائے گا جب اس نے لاہور دیکھا ہی نہیں. تو یہ مستقبل جب یہ قیامت تک کی ٹیکنالوجی اور یہ جدید دنیا یہ تمہارے نبی علیہ السلام نے دیکھی نہیں تھی تو اس کا نظام کیسے دے سکتے تھے. لہذا اب کوئی نیا نبی چاہیے. جب انہوں نے یہ بکواس کی تو پھر عرب کے مفتیوں نے بھی سر جوڑ کے ایک کتاب لکھی نہایت العالم، اس کا نام رکھا، اور اس کے ہر صفحے پر ایک تصویر دی اور تصویر کے ساتھ ایک حدیث لکھی اور حدیث لکھ کے بتایا اے عرب مستشرقین اور یورپ کے گماشتوں، تم کہتے ہو اس وقت کو جانتے تھے آج کو نہیں جانتے تھے. دیکھو انہوں نے کتنی خبریں دی، یہ تصویریں بتا رہی ہیں ساری خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں، اور جب اب تک کئی سچی ہیں تو قیامت تک بھی سچی ہیں. اور اس میں پھر یہ جو مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں جو کعبہ کے ساتھ ہوٹل ہے برج الساعہ اس کی تصویر دی اور ساتھ پھر احادیث لکھی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ کیسا وقت ہوگا کہ جس وقت مدینہ مکہ مکرمہ کی بلڈنگوں کی چھتیں پہاڑوں سے اوپر نکل جائے گی اور بوئجت قزائن مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے نیچے سے سڑکیں بن جائیں گی. تو کہنے لگے اے انگریزوں تم کہتے ہو انہیں پتہ نہیں، ہم نے سرنگیں آپ بنائی ہیں وہ 14 صدیاں پہلے بتا گئے ہیں، اور ہم نے ہوٹل آپ بنائے ہیں وہ 14 صدیاں پہلے بتا گئے ہیں. تو پھر آج آ کے بالآخر انہیں بھی رضا کی بات ماننی پڑی. سر عرش پہ ہے تیری گزر، تیرے فرش پہ ہے تیری نظر، ہمارا گھوٹ اور گڑک میں کوئی شے نہیں، میرے آقا نے کچھ پہ آیا نہیں. کتاب تو انہوں نے لکھی مگر قلم امام احمد رضا بریلوی سے ادھار مانگنا پڑا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اب دیکھیے معجزہ وہ بھی ختم نبوت والا ہے. باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے میریکلز معجزات وہ حسی تھے. حسی کا مطلب ہے وہ حواس خمسہ سے سمجھے جاتے تھے، اور حسی معجزات ہمارے آقا علیہ السلام کے ہزاروں ہیں، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ حسی نہیں وہ عقلی ہے. حسی معجزات سمجھ چل جاتے ہیں مگر حواس
کے سامنے جنہوں نے دیکھا ہو ان کے لیے معجزہ ہوتے ہیں، پھر خبر معجزہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس وقت معجزہ تھی، آج خبر معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس وقت معجزہ تھا، آج خبر معجزہ ہے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ فرمایا انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی، یہ بخاری شریف میں ہے۔ فرمایا ہر نبی کو اللہ کوئی معجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کے لوگ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ رب نے جو مجھے معجزہ دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قرآن ہے جو رب نے میرے سینے پہ نازل کیا ہے۔ تو قرآن عقلی معجزہ ہے، اسی معجزہ عارضی ہوتا ہے، عقلی معجزہ ہمیشہ کا ہوتا ہے۔ اب وہ اونٹنی اور عصا معجزہ نہیں، لیکن قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ جب اترا تھا اس وقت بھی چیلنج کر رہا تھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ اس وقت بھی چیلنج تھا اور یہ چیلنج آج بھی ہے، یہ کل بھی تازہ تھا، یہ آج بھی تازہ ہے۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ جن نبیوں کے بعد ابھی نبی آ رہے تھے اس وقت کے معجزے بھی عارضی تھے، اور جنہیں ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے انہیں معجزہ بھی ختم نبوت والا عطا فرمایا ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر جو وحی تھی وہ کمال، شان، عظمت رکھتی تھی، مگر ان کا چیلنج نہیں تھا، وہ وحی ان نبیوں کا معجزہ نہیں تھی، معجزہ ان کا کوئی اور تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ پہ اترنے والی وحی ہی آپ کا معجزہ ہے، جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس نے صرف چیلنج کیا ہے۔ وہ جو زبور، تورات، انجیل انہوں نے چیلنج نہیں کیا، وحی ہونے کے باوجود چیلنج ان کا نہیں، چیلنج اس قرآن کا ہے۔ اور جب یہ ہمیشہ کا معجزہ ہے تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نتیجہ بتایا، ہر دن اس نتیجے پر گواہی دے رہا ہے۔ فرمایا قرآن میرا معجزہ ہے، تو پھر فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، قرآن مٹے گا نہیں، قرآن اٹھے گا نہیں، قرآن والا معجزہ باسی نہیں ہوگا، قرآن چمکے گا، دل چمکائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن جتنے میرے غلام ہوں گے اتنے کسی نبی کے غلام نہیں ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ بلاتا رہے گا۔ ارجو ان اکون اکثرہم، ہم ضمیر تمام انبیاء کی طرف راجع ہے۔ اس کا دوسرا معنی جو راجع ہے وہ یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن کسی گراؤنڈ میں سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس ہونے والے غلام، ان کی امتیں اکٹھی کر کی جائیں، اور کسی دوسرے بڑے گراؤنڈ میں اکیلی میری امت اکٹھی کی جائے، تو فرمایا میری اکیلی امت ان سارے نبیوں کی امتوں سے بڑی ہو۔ کیوں؟ فرمایا میرا معجزہ ختم نبوت والا ہے، میں خود خاتم النبیین ہوں، میرے غلام بڑھتے رہیں گے، گھٹیں گے نہیں، قرآن دعوت دیتا رہے گا، قرآن بلاتا رہے گا۔ اس بنیاد پر سازشیں کرتے ہیں قرآن جلانے والے اور مختلف قسم کی، ان کو پتا ہے کہ سرکار کی ختم نبوت کا یہ فیضان ہے، اور قرآن وہ معجزہ ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مطابق اعجاز رکھتا ہے اور نور پھیلا رہا ہے۔ لہذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ختم نبوت والا معجزہ ہے، اور اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کو ختم نبوت کا معجزہ قرار دیا۔ ویسے ہم کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اتنی آیات سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے،
اتنی احادیث سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، لیکن میرا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ پورے قرآن کو سرکار نے اپنا معجزہ قرار دیا۔ ہر آیت میں یہ اعجاز ہے کہ مقابلہ میرے مقابلے میں کرو، آؤ لے آؤ، اور ہر آیت چیلنج کر رہی ہے۔ لہذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس جہت سے بھی دیکھیں، اور وہ سینکڑوں جہات ہے، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی گفتگو، ان کا انداز کیا تھا؟ وہ کہتے تھے، وہ فرماتے تھے یا قوم، اے میری قوم۔ سرکار فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ تفسیر بلکہ موجم کبیر میں یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا استدلال ہے، وہ کہتے ہیں ہر نبی صرف ایک قوم کا نبی تھا، ہر رسول صرف ایک قوم کا رسول تھا، تو انہوں نے یا قوم ہی کہنا تھا۔ وہ ساری انسانیت کے لیے تھے نہیں، ایک بستی کے لیے یا ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے۔ اور اس پر انہوں نے دلیل یہ دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لفظ قوم بھی واحد ہے اور لفظ لسان بھی واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ إِلَّا بِأَلْسِنَةِ أَقْوَامِهِمْ، کہ ہم نے ہر نبی رسول کو ان کی قوموں کی زبانوں کے ساتھ بھیجا، بلکہ فرمایا قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ تو کہنے لگے قوم بھی ایک ہوتی تھی، زبان بھی ایک ہوتی تھی، لیکن جب خاتم النبیین کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو جمیع انسانیت لاکھوں اقوام کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس واسطے گفتگو اور خطاب کا لہجہ بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو رب نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ پھر اس میں آپ نے آپ کی امت، جسے قرآن میں خیر الامت کہا گیا، اس کے لحاظ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو بیان کیا، اور پھر اس اجتماع میں بیان کیا جس اجتماع کا خاصہ یہ تھا کہ اس کا ہر مندوب شریک محفل یا خدا کا نبی تھا یا خدا کا رسول تھا۔ معراج کی رات تفسیر ابن کثیر میں سارے انبیاء علیہ السلام کی تقریروں کا ذکر ہے، مین اور پھر صدارتی خطبے کا بھی ذکر ہے۔ تقریروں کا انداز یہ تھا کہ جو اللہ کے خاص کرم تھے نبیوں پر، ان کا ذکر کر کے وہ اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تقریر کر رہے تھے الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، ساری تعریف اس خدا کی ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے اور نار نمرود کو مجھ پہ گلزار کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی سخر لی الرياح، ساری تعریف اس اللہ کی ہیں جس نے ہوائیں میرے کنٹرول میں دے دی ہیں، میری حکومت ان پہ رائج کرتی ہے، میرے حکم سے چلتی ہیں، میرے حکم سے بند ہوتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی الانا لی الحدید، ساری تعریف اس خدا کی ہیں جس نے لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا ہے۔ لوگ ہتھوڑوں سے کوٹتے ہیں، میں ہاتھ سے موڑتا ہوں تو فوراً مڑ جاتا ہے۔ اس انداز کی تقریریں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، ساری تعریف اس خدا کی ہے جس نے مجھ سے کلام کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی جعلنی کلمتہ، ساری تعریف اس کی ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا۔ وجعلنی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، جس نے مجھے یہ شان دی کہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں، اندھوں کو آنکھیں ملتی ہیں اور کوڑ کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مردے اللہ کی اذن سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب سارے خطاب ختم ہوئے
تو صاحب صدر کو دعوت سخن دی گئی. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اب آپ کا صدارتی خطبہ، کیونکہ آپ کے القاب میں سے خطیب الانبیاء بھی ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ انا قائدہم اذا وفدوا، جب سب جلوس اللہ کی طرف چلے گا جس میں نبی، رسول، صدیق، شہید، ولی سب ہوں گے، تو قیادت میں کروں گا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. وَخَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا، اور رب کے دربار میں جب سب پر اللہ کا جلال غالب ہوگا اور کوئی بولے گا نہیں تو تقریر میں کروں گا. وہ خطیب یوم محشر، معراج کی رات، اب ان کا خطاب شروع ہوا تو فرماتے ہیں کلکم اثنى علی ربہ انی مسن علی ربی. اے سارے نبیوں، رسولوں، تم نے اپنے رب کی تعریف کی، اب میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں. حالانکہ رب میں تو تعدد ہے نہیں، رب ایک ہی ہے. تو مطلب یہ تھا تم نے وہ حوالے دیے خاص جو تم پہ کرم ہوئے، میں نے اسی رب کی اب تعریف کرنے لگا ہوں اور بتانے لگا ہوں کہ مجھے اس نے کیا کچھ دیا ہے. تو پہلا جملہ تو یہ بولا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے. اور اس میں ساری تقریروں کا جواب تھا کہ تمہیں جو ملا وہ کسی جہان میں تھا اور اس جہان کی رحمت بھی میں ہی تھا. نعرے نمرود گلزار ہوئی تھی تو میری رحمت سے، کلیم تم کلام کرتے تھے تو تقویت میری رحمت دیتی تھی. اے مردوں کو زندہ کرنے والی ہستی، ہاتھ تمہارا چلتا تھا، رحمت ہماری چلتی تھی. اس نے بیان کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتمہ، ساری تعریف اس خدا کی ہیں جس نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم بھی بنایا ہے، کھولنے والا بھی بنایا ہے، بند کرنے والا بھی بنایا ہے. میں کھولنے والا ہوں جنت کے دروازے کو اور بند کرنے والا ہوں نبوت کے دروازے کو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، ختم نبیت. اب اسی اجتماع میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا الحمدللہ الذی جعل امتی هم الاولین والآخرین. امت بھی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، فرمایا ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں. پیغمبروں میں تو اول و آخر ہوں ہی، رب نے میرے صدقے میری امت کو بھی یہ شان دی ہے کہ میری امت اول بھی ہے، میری امت آخر بھی ہے. اب اس پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ آخر تو ٹھیک ہے کہ سب امتوں کے آخر میں آئی ہے، اول کیسے بن گئی؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے، فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی. رب ذوالجلال نے ساری امتوں پر اس وقت تک جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی. میری امت اول بھی ہے، میری امت آخر بھی ہے. آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور اول ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے. ختم نبوت کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اس کے لحاظ سے واضح فرما دیا. قیامت تک کے لیے نظام دے رہے تھے، چونکہ آپ ہی نبی ہیں تو فرما انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑ رہا. ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں جا تو رہا ہوں مگر تجھے روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے. تو تفصیل میں فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں دو عظیم چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں کے ساتھ تمہارا تمسک رہا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے.
احدہما افضل من الاخر، ان میں ایک دوسری سے افضل ہے۔ وہ کون ہے؟ فرما کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، میرے اہل بیت۔ فرما لن یتفرقا، کبھی ان میں جدائی نہیں آئے گی۔ یہ فیصلہ کن بات ہے، ختم نبوت کہ لن تضلوا بعدی، اور پھر فرمایا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں اکٹھے مجھے حوض کوثر سے ملیں گے، درمیان میں اور کسی کی نبوت کا زمانہ نہیں۔ تو اب جب دو بڑی شخصیات مثلاً ہوں، کسی پیر کے دو بیٹے اور دونوں سجادہ نشین بنے ہوئے ہوں بلا تمثیل، تو لوگ کہتے ہیں آسانی ہے، کسی ایک کی پارٹی بن جاتے ہیں، اس کے ذریعے ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ان دو میں سے ایک دوسرے کا گلہ سن لے، تو پھر کچھ ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ دوسرے کے ساتھ، اور تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں نہیں ہوگا کہ کچھ کہیں ہم قرآن کی پارٹی بن جاتے ہیں اور کچھ کہیں ہم اہل بیت کی پارٹی بن جاتے ہیں۔ قرآن والے قرآن کریں، فہم قرآن اور یہ، اور اہل بیت کی طرف نہ دیکھیں، اور اہل بیت والے کہیں یہ قرآن ہے نہیں، ناقص، یہ پورے ہی نہیں۔ تو فرمایا لن یتفرقا، یہ دونوں اکٹھے ہی رہیں گے، اور جو دونوں سے تعلق پکا رکھے وہی کامیاب ہوں گے، اور دونوں سے تعلق جن کا پکا ہے انہیں اہل سنت کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن اہل بیت کا گلہ نہیں سنتا اور اہل بیت قرآن کا گلہ نہیں سنتے۔ جو چاہے کہ میں بذریعہ قرآن اہل بیت سے دشمنی کر کے بذریعہ قرآن جنت چلا جاؤں، قرآن ٹھوکر لگائے گا اس کو اور جنت نہیں لے جائے گا، اور جو چاہے کہ میں بذریعہ اہل بیت قرآن پر پشت کر کے چلا جاؤں، تو اہل بیت تو کہیں گے ہم نے تو کربلا میں بھی اس قرآن کے لیے جانیں دی تھی، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس واسطے ما ان تمسکتم بہما، دونوں کے ساتھ، اور قرآن کو قرآن مانا ہی تب جا سکتا ہے جب اصحاب کو دین کا ترجمان مانا جائے اور قرآن کا محافظ مانا جائے، تو یہ آن بھی عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے اور اصحاب بھی عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ازل سے یہ فیصلہ کیا تھا، اگرچہ سرکار کی کامیابی کسی کی مرہون منت نہیں صحابہ میں سے، سرکار کی خود صلاحیتیں اتنی ہیں، سرکار اکیلے سارے کافروں کے لیے کافی تھے۔ جس وقت وہ غزوہ حنین میں حوازن کی تیر اندازی بڑی سخت تھی، تو پوزیشنیں جب آگے پیچھے ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں۔ یہ برحق ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ رب نے ازل سے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا میں وحی کا دروازہ بند کر دوں گا اور آخری نبی بھیجوں گا۔ اس وقت آخری نبی کے پاس جو پڑھنے والے ہوں وہ ذہین بھی چوٹی کے ہوں اور امین بھی چوٹی کے ہوں، ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی دبائے تو دب جائیں اور دین چھپا جائیں۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا، رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اس بنیاد پر یعنی صحابہ بھی، یہ جماعتیں صحابہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ جو کلہم عدول ہیں اور جنہوں نے ہر ادا کو محفوظ کیا اور آگے تابعین تک پہنچایا اور کمال طریقے سے پہنچایا۔ اس واسطے کہ سرکار نے اس کی گارنٹی کا بھی ذکر کیا
بخاری میں حدیث ہے کہ فرمایا جب ایک زمانہ آئے گا اور ایک طرف کفر کی فوج ہوگی، دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہوگی، اور صحابہ کا زمانہ گزر چکا ہوگا، تو اعلان کیا جائے گا کیا کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جو کسی صحابی کا شاگرد ہو؟ تو پورے روئے زمین پر ایک ملے گا، بظاہر ہے وہ بوڑھا سا ہوگا، باقی سب شاگرد صحابہ کی فوت ہو چکے ہوں گے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ صحابہ نے کتنا کمال طریقے سے ختم نبوت اور دین پہ پہرا دیا۔ وہ ایک بھی اتنا چوٹی کا ہوگا، سرکار فرماتے ہیں یفتح لہم، اس ایک تابی کے بدلے رب پوری فوج کو فتح عطا فرما دے گا۔ یعنی صحابہ کے تیار کردہ لوگ یہ دلالت کرتے ہیں کہ صحابہ کتنے کامل تھے اور کتنا انہوں نے کام کیا۔ اور پھر یہ کہ لوگ یہ جو وہ مرزا جہنمی جیسے کہتے ہیں خود قبر میں اتارا، خود یہ کیا، خود وہ کیا، پھر مدد کیسے؟ تو بوڑھے بندے کو ہی مدد کے لیے منتخب کرنا تھا۔ تو یہاں اصل میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بوڑھا ہے یا جوان ہے، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے در پہ اس کا مقام کتنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس ایک کی وجہ سے سب کو فتح دے دی جائے گی۔ حالانکہ وہ ایک تو بڑی مشکل سے چلتا پھرتا ہوگا، وہ کوئی تیر اور تلوار چلانے والا تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے دربار میں جس کی عزت ہے اللہ ان کے صدقے اوروں کو بھی بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ تو یہ کیونکہ ٹائم مجھے جو بتایا گیا اس کے لحاظ سے اب ٹائم مکمل ہو رہا ہے، آج کے موضوع کے لحاظ سے آپ سے یہ درخواست ہے کہ گلی گلی محلے محلے یہ پیغام آگے پہنچایا جائے، اور مسلک اہل سنت پر اس وقت شدید خطرہ ہے۔ یعنی میں اور کیا کہوں، میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو طبیب تھے وہ مریض ہو گئے ہیں۔ اللہ ماجد، جب کسی قوم کے طبیب مریض ہو جائیں تو پھر کتنا مشکل وقت ہوگا، اور جب کسی قوم کے رہبر رہزن بن جائیں تو کتنا مشکل وقت ہوگا۔ تو اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اور کچھ بیرونی ملکوں کی ایڈ نے کچھ آستانوں اور کچھ مدارس اور کچھ تنظیموں پر پہلے ایک طرف کی ایڈ اثر کر رہی تھی، اب دوسری طرف کی ایڈ، اور درمیان میں اہل سنت کا مسلک جو ہے یہ مشق ستم بنا ہوا ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ماہ مدینہ کی توجہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔